7वीं صدی کی بات ہے۔ سندھ کے لوگ زمین کی کھدائی کر رہے تھے۔ وہاں انہیں زمین کے نیچے بنی بنائی اینٹیں مل گئی۔ ان لوگوں نے اسے خدا کا معجزہ مانا اور وہ لوگ ان اینٹوں کا استعمال اپنے گھر بنانے میں کرنے لگے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ جن اینٹوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ اینٹیں انہیں ماضی کے ایک ایسے دور میں لے جائیں گی جہاں کبھی ہزاروں سال پہلے ہم جیسے ہی دوسرے لوگ کبھی خوشحال زندگی جیتے تھے۔ 1921 میں جب پھر سے سندھ میں کھدائی کی گئی تب جو سامنے آیا وہ سندھ کی ایک بے حد پرانی تہذیب کے باقیات تھے۔ اس دریافت نے ہمیں ایجپٹ اور میسوپوٹامیا جیسی قدیم تہذیبوں کے ساتھ لا کھڑا کر دیا۔ شروعات میں اس تہذیب کی جتنے بھی کالونیز دریافت کی گئی تھی وہ سبھی سندھو دریا کے کنارے دریافت کی گئی تھی، اس لیے اس تہذیب کا نام دیا گیا سندھو وادی کی تہذیب۔ آج سے 4000 سال پہلے سندھو وادی تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ اس دوران اس تہذیب میں قریب 50 لاکھ لوگ رہتے تھے۔ سندھو وادی تہذیب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پہلی اربن سویلائزیشن تھی، یعنی پہلی بار ہمارے شہروں کی تعمیرات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے۔ وقت بیتتا گیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قصبے بنائے گئے اور پھر ان لوگوں نے شہروں کی تعمیرات کر دی، ایسے شہر جنہیں کیئرفلی پلان کیا گیا تھا۔ ان شہروں کے گھر پکی ہوئی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں کم سے کم 30,000 ایسے لوگ تھے جو ایسے گھروں میں رہتے تھے جہاں باتھ روم اور فلش ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں آج سے 4000 سال پہلے اتنی ایڈوانس چیزیں وجود میں آ گئی تھی؟ سندھو وادی تہذیب کے جو گھر تھے ان گھروں کے سائز میں کافی فرق تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امیر لوگ تھے وہ بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے اور معاشرے کے غریب لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ گھروں کے گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ نالیاں گلی کی مین نالیوں سے جا کر ملتی تھی۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو بھی صفائی وغیرہ کی اچھی سمجھ تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں سال پہلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کافی ڈیولپڈ کر لیا تھا اور یہ لوگ ایک بہتر زندگی جینا سیکھ چکے تھے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو 2 سب سے بڑے شہر تھے وہ تھے ہڑپا اور موہنجو داڑو۔ اس تہذیب میں جو گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ جانور پالنا اور کاشتکاری کرتے تھے، اور شہر میں رہنے والے لوگ تو دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت تک کرتے تھے۔ ان لوگوں کے معاشرے میں کئی طرح کے پیشہ ور افراد رہا کرتے تھے، جیسے سونار، مٹی کے برتن بنانے والے، لکڑی کا کام کرنے والے، کاریگر اور اینٹیں بنانے والے پیشے ور لوگ۔ سندھو وادی تہذیب میں کھدائی کے دوران عورتوں کے مجسمے کافی تعداد میں ملے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ عورتوں کی کافی عزت کرتے ہوں، تبھی ان لوگوں نے عورتوں کے مجسمے بنائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجسمے ان کا کوئی عقیدہ ہو جن کو وہ پرے کرتے ہوں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ سندھو وادی کے لوگ کافی مذہبی تھے۔ یہ لوگ سورج کو پوجتے تھے اور یہ لوگ قدرتی چیزوں کو کافی مقدس سمجھتے تھے، جیسے پانی، آگ اور سرسبز۔ کچھ 4000 سال پہلے یہ تہذیب مٹنے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اس عظیم تہذیب کا خاتمہ کیسے ہو گیا اس کو لے کر مورخین کی الگ الگ رائے ہے۔ سندھو وادی تہذیب دریا کے کنارے موجود تھی اور سندھو دریا اپنی خوفناک باڑوں کے لیے جانا جاتا تھا جو شہروں اور گاؤں کو بہا لے جاتا تھا۔ اس لیے بہت سے مورخین مانتے ہیں کہ باڑ سے اس تہذیب کا خاتمہ ہو گیا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ باڑ سے اتنی بڑی تہذیب کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ اور بھی باتیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان شہروں میں کوئی بڑی وبا پھیلی ہوگی جس سے ان شہروں کی آبادی ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں شدید موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہوگی۔
ज़मीन सूखती गई और खेतों में सहरा छा गया, इसीलिए यहाँ के लोगों का रहना मुसीबत बन गया। कुछ मानते हैं कि यहाँ गैर मुल्की लोगों का हमला हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस इस बात से इनकार करते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान हथियार वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं मिले हैं। मौरखीन मानते हैं कि ये तहज़ीब अपने आखिरी वक्त में काफ़ी खुशहाल थी। तो फिर ऐसे में कैसे ये तहज़ीब ख़त्म हो गई? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस तहज़ीब का ख़ात्मा अचानक किसी ऐसे हादसे से हो गया जिसका तारीख़ में कोई सबूत नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मानो ये तहज़ीब किसी एक वजह से ख़त्म नहीं हुई होगी। पहले सिंधु दरिया में बाढ़ आई होगी, जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए। खाने पीने के सामान की शदीद कमी हो गई। लाशों के सड़ने से कोई वबा फैल गई होगी, जिससे और भी लोग मरने लगे होंगे, और जो बच गए होंगे वो अपने घरों को छोड़ कहीं दूर बस गए होंगे, और इस तरह इस बड़ी तहज़ीब का ख़ात्मा हो गया। आखिर क्या हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, जिसकी वजह से ये पूरी तहज़ीब ख़त्म हो गई? इस बात का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। आपकी इस तहज़ीब के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाली घंटी को दबा देना, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।